السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز سامنے آنے کے بعد آصف زرداری اور نواز شریف خود میدان میں کود پڑے ہیں۔ بلاول بھٹو نے تجویز دی تھی چند روز پہلے، اور اس کے بعد اس پر مختلف آراء سامنے آ گئیں اور میڈیا میں ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا کہ جناب پی ڈی ایم میں اختلاف ہیں، پیپلز پارٹی تحریک سے نکل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، تحریک کو الجھا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے اس تجویز سے، اور آصف زرداری صاحب کو پیغام گیا مولانا صاحب کا ناراضگی کا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمیں آؤٹ آف دی وے جا کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو مولانا صاحب کو پیغام بھجوایا گیا کہ یہ آؤٹ آف دی وے بات نہیں ہوئی، یہ بات پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں ڈسکس ہونے والی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات ہے، ان میں سے ایک آپشن ہے۔ تو یہ باہر نہیں گئی، باہر سے بات نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ ایک تو مولانا صاحب کو یہ پیغام کب گیا، کیسے گیا، وہ میں گزارش کرتا ہوں۔ دوسرا، میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کے اندر پی ڈی ایم کے معاملات کو لے کر کسی بھی قسم کی بیان بازی سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا جب بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے انتخابات کے دوران ایک انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے اگر نام لیے ہیں فوجی حکام کے تو پھر ان کے پاس یقیناً کوئی ثبوت ہوں گے، اور ہم منتظر ہیں کہ وہ ثبوت میاں صاحب ہمیں دکھائیں۔ تو اس پر بھی ایک ایشو بنا تھا، اور جب انٹرویو پورا نشر ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایسے پانی سے بلبلا بنایا جا رہا تھا، بلاول بھٹو نے تو ایسی بات کی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد بھی میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پوری کی پوری لیڈرشپ جو تھی اس کو منع کر دیا تھا کہ بھائی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بلاول صاحب کریں، آصف زرداری صاحب کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کریں، آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی، اس کا جواب یا میں نے دینا ہے یا مریم نواز دیں گی۔ تب چپ کروا دیا گیا تھا۔ تو پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں وہ دب گئی۔ اب دوبارہ نواز شریف صاحب نے وہی طریقہ کیا ہے، اور خاص طور پر احسن اقبال کے ایک بیان کو، جس بیان میں بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جناب ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں، اور دوستو جانا چاہتے ہیں، اور پی ڈی ایم کے اندر اپنی یہ بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو گھر بھیجا جائے، اور ایک آئینی اور جمہوری طریقہ ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو کی تجویز پرانی ہے، لیکن اگر ان کے پاس نمبر ہے تو وہ دکھائیں۔ اب اس کو ایک جو جیسے میں سن رہا تھا کل ایک بہت بڑے اینکر کا ایک پروگرام سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم تو انقلابی اتحاد تھا، تو اب انقلاب تو نہیں رہا، اب عدم اعتماد پہ آ گیا۔ تو پی ڈی ایم نے کب انقلاب لانے کی بات کی تھی؟ اپنی اپنی خواہشیں، اپنے اپنے تجزیے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ احسن اقبال کی بات میں بھی مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگی تھی۔ رانا ثناءاللہ نے اس کا جواب دیا تھا، رانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک آپشن ہے تحریک عدم اعتماد کا۔ تو خیر یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اصل ناراضگی مسلم لیگ نون کے اندر نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی قیادت میں نہیں تھی۔ اصل ناراضگی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ تو آصف زرداری صاحب نے آج اپنا ایک معتمد خاص مولانا صاحب کی طرف بھیجا، اور انہوں نے مولانا صاحب کو اپنا جو پیغام آصف زرداری صاحب کا دیا، اور انہوں نے مولانا صاحب کو یہ کہا کہ ہم کسی بھی طور پر پی ڈی ایم سے باہر نہیں جائیں گے، پی ڈی ایم کے فیصلے سے باہر نہیں جائیں گے۔ مولانا صاحب نے گلا کیا کہ آپ تو تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا زرداری صاحب نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد، لانگ مارچ، استعفے، یہ سارے آپشنز ہیں، اور ہم سارے کے سارے آپشنز پر قائم ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف چومکھی لڑائی لڑیں، یعنی یک طرفہ پریشر نہ ہو کہ ہم سارا فوکس ایک جگہ پہ لگائیں اور اس کا حکومت توڑ نکال لے تو پھر ہم کمزور ہو جائیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ دباؤ حکومت پہ اوپر ڈالیں، اور لانے والوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک جلسہ کھیلتے رہیں، اور کتنی دیر جلسے کھیلیں گے، لانگ مارچ کر لیں، چلے لانگ مارچ کے بعد کیا ہوگا۔ تو ساری چیزیں، یعنی آصف زرداری صاحب نے کہا کہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس پر کام کریں، اپنے جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں۔ تو مولانا صاحب کو قدرے، وہ جو مجھے پتہ چلا ذرائع سے کہ مولانا صاحب قدرے وہ جو بہت زیادہ غصے میں تھے، ناراض تھے، تو قدرے نرم ہوئے، کچھ ٹھنڈے ہوئے، گرم تھے تو کچھ ٹھنڈے ہوئے، اور یہ طے پایا کہ آصف زرداری صاحب بختاور کی شادی سے جب فارغ ہوں گے تو اس کے بعد مولانا صاحب کی آصف زرداری صاحب کی ہوگی ملاقات۔ دوسرا، میں نے نواز شریف صاحب کا بتا دیا کہ انہوں نے اپنی پوری قیادت کو بتا دیا ہے، بول دیا ہے کہ بھائی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اتحادوں میں آپشنز آتے رہتے ہیں۔
تو اس لیے کوئی بھی ایسی لوز بال مت پھینکیں جس سے تاثر ملے کہ پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی بات، اب ایشو یہ ہے سوال کہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد پر زور کیوں دے رہی ہے، مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد سے کیوں کوشش کر رہی ہے کہ نہ ہو، یعنی مسلم لیگ نون کے کچھ اکابرین، پوری کی پوری مسلم لیگ نون نہیں، بذات خود تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو لے کر مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلاف ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے وہ آئینی طریقہ استعمال کیا جائے، کچھ چاہتے ہیں نہ کیا جائے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اب اس میں ایک مسلم لیگ نون کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ان ہاؤس چینج کر کے کوئی اور حکومت بنائی جائے، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے نون لیگ کی ہو، تو اس سے وقت اس حکومت کو، اس پارلیمنٹ کو مزید مل جائے گا، اسمبلی کو، تو اس سے فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو۔ اور مسلم لیگ نون جو ابھی جس پوزیشن پہ ہے، جس عروج پر ہے، یعنی ابھی اگر انتخابات ہو جائیں تو مسلم لیگ نون 2/3 سے بھی زیادہ لے لے، تو اگر یہ الیکشن تھوڑے سے ڈیلے ہوتے ہیں، سال یا 1.5 سال بعد ہوتے ہیں، یا یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، تو پیپلز پارٹی اسپیس بنا لے گی اپنی، بے شک حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ آئے، لیکن مسلم لیگ نون کے 2/3 متاثر ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک رائے یہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی انتخابات کروانا فوری 1-1.5-2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر مسلم لیگ نون کے فائدے میں، نہ ہونے کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ انتخابات سے پہلے ریفارمز ہوں، انتخابات سے یا ان ہاؤس چینج ہو اور اس کے بعد انتخابات ہوں؟ پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ریفارمز جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ ریفارمز تب ہوں گے جب انتخابات جب یہ سیٹ اپ جو ہے، یعنی اسمبلی یہ موجود ہوگی۔ یہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، نئے انتخابات ہو جاتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے پاس آ جائے گی میجورٹی، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون پوچھے گی بھی نہیں کسی کو۔ وہ کہتے ہیں ماضی کا تجربہ کہ مسلم لیگ نون نے 62-63 کے معاملے پر بات تک نہیں کرنا گوارا کی، پیپلز پارٹی پیچھے پیچھے بھاگتی رہی۔ احتساب کے قوانین میں تبدیلی، نیب کا خاتمہ، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، وہ تھا ایک جو میثاق جمہوریت کا آئینی عدالت، تو یہ ساری جو ریفارمز ہونی تھیں یہ مسلم لیگ نون نے نہیں کرنے دی تھیں۔ مسلم لیگ نون کی وجہ سے میثاق جمہوریت کے یہ معاملات جو ہیں وہ اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب بھی اگر ہم مسلم لیگ نون کو کے کہنے پر لگ کے اسمبلیوں کو گھر بھجوا دیتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو ریفارمز، الیکشن ریفارمز اور اداروں کی سیاست میں مداخلت کا خاتمہ، یا وہ جو پی ڈی ایم کا 26 نکاتی ایجنڈا ہے، اعلامیہ ہے، اس اعلامیہ پر مسلم لیگ نون عمل کرے گی۔ اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک ماضی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں دونوں جماعتوں کا ایک دوسرے کے متعلق خیال، جس وجہ سے ایک جو ہے وہ زور لگا رہی ہے کہ کسی بھی طور پر تحریک عدم اعتماد لا کر کامیاب کی جائے، اور اس کے لیے کچھ آصف زرداری صاحب کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کچھ اشارے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد بہت کچھ نیوٹرل ہو جائے گا، چیزیں نیوٹرلائز ہوں گی، وہ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کچھ پیچھے ہٹیں گے سینٹ انتخابات کے بعد، تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کا امکان موجود ہے۔ مگر مسلم لیگ نون کے اندر یہ والا خیال جو مسلم لیگ نون کی اس معاملے پر وہ روکے ہوئے مسلم لیگ نون کے اکابرین کو، مگر نواز شریف صاحب نے یکسر مسترد اب نہیں کیا، پہلے کر دیا تھا۔ پہلے جو پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں جب یہ تجویز آتی تھی تو مسترد کر دیتے تھے اس آپشن کو، مگر اب وہ نہیں کر رہے، اب وہ اس پر بات کرنے کو تیار ہوئے ہیں۔ اور اب معاملہ جو بلاول بھٹو کی تجویز اجلاسوں میں آصف زرداری صاحب رکھتے تھے، اب اس تجویز پر آصف زرداری اور نواز شریف دونوں بات کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ تجویز پر اتفاق ہو گیا، جو کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اتفاق ہو گیا تو سینٹ انتخابات کے بعد اس پر عمل ہوگا، اور اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو پھر الیکشن ریفارمز بھی ہوں گے، اور پھر پی ڈی ایم جو جس ایجنڈے کے تحت بنائی گئی تھی اس ایجنڈے پر عمل درآمد آسان بھی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔